बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वक्त कितनी तेज़ी से बदलता है कि भी हाल ही में चंद दिन पहले फवाद चौधरी साहब पर बगावत का मुकदमा हुआ, तौहीन इलेक्शन कमिश्नर का मुकदमा हुआ कि आपने मुंशी कह दिया है, और उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन अब वक्त इतनी तेज़ी से बदला है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, उनकी गिरफ्तारी की बातें शुरू हो गई हैं और उनकी गिरफ्तारी के बारे में बात की जा रही है। और ये कोई आम आदमी नहीं, ये बातें वो लोग कर रहे हैं जो आईन और कानून को समझते हैं। तो कब तक ये गिरफ्तारी हो सकती है? अब तो बात ये हो रही है कि होगा क्या, क्योंकि एक तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से इस बारे में बड़ा ऐलान हो गया है और दूसरी तरफ आईनी और कानूनी माहिरीन भी शदीद गुस्से में हैं और वो भी इस बारे में कह रहे हैं कि ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है। अब आप देखिए कि हुआ क्या है। एक तरफ आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पहली दरख्वास्त जा चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से, और उनके सदर शुएब शाहीन साहब ये दरख्वास्त लेकर गए सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट, यानी ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं जो दरख्वास्त लेकर गए हैं, और इसकी पैरवी कौन कर रहे हैं? साथ सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट आबिद जुबैरी साहब, वो भी बहुत बड़े आईनी और कानूनी माहिर हैं कि ये किस तरह से इलेक्शंस डिले हो रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है। जब आइन में दर्जा के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे तो ये क्यों नहीं हो रहे हैं, जबकि असम्बलियां खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की तहलील हो चुकी। अब इसके बाद आप देखिए कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया और अब उसकी भी तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, क्योंकि एक और गेम की गई है कि जी गवर्नर पंजाब ने अब खत लिख दिया है कि जनाब इसकी मजीद वजाहत की जाए हाई कोर्ट के फैसले की, और ये सिर्फ ये कि किसी तरह से हम इलेक्शन के दिन गुजार सकें। लेकिन ये बहुत बड़ा मसला बन रहा है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि इमीडिएट फौरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तारीख दें कंसल्टेशन करके गवर्नर के साथ। तो जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है। वो इलेक्शन कमिश्नर जो कई केसेस करवा चुका, वो इलेक्शन कमिश्नर जो तौहीन अदालत के नोटिस भिजवा चुका, इमरान खान, फवाद चौधरी, दीगर लोगों को बड़ा सख्त हुआ है। अब उसके सख्त दिन शुरू हो गए हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अब तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है, इमरान खान साहब तो पहले आर्टिकल 6 की बार बार बात कर रहे हैं कि जो भी आइन को तोड़ेगा, इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने नहीं देगा, उन सब पर आर्टिकल 6 लगेगा और हम लगाएंगे। उन पर गद्दारी, आइन तोड़ने का उनके खिलाफ मुकदमा भी होगा और उनको सजा भी दी जाएगी। मगर उससे पहले मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूं कि क्या बात की गई है कामरान खान साहब के शो में। सीनियर सहाफ़ी हैं और उन्होंने बुलाया फैसल सिद्दीकी साहब को। अब ये बहुत बड़े आईनी और कानूनी माहिर हैं फैसल सिद्दीकी साहब। ये कोई ऐसे नहीं है कि जनाब आप कह देंगे यार फलां के हक में है या फलां के खिलाफ है। अब उन्होंने वाज़े तौर पर, और वो यानी बड़े तहम्मुल से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जितना उनका अंदाज़ है उस लिहाज से वो जज्बाती नजर आए, और उन्होंने कहा कि इस पर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है। तो अब देखना यह है कि क्या ये हुकूमत उनको बचाती रहेगी, और जो हुकूमत गिरेगी तो क्या उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिरफ्तार होंगे? सुनिए जरा। अगर इलेक्शन कमीशन इसकी कोई वायलेशन करेगा तो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल बी हेल्ड इन कंटेम्प्ट एंड ही कैन बी सेंट टू जेल, एंड दैट कैन बी अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ना सिर्फ ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मुकम्मल ना करने पर, यानी 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाने पर और तारीख ना देने पर, क्योंकि फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है, वैसे तो उनकी आईनी जिम्मेदारी है, कोई बहाना नहीं बन सकता, तो लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर ये तौहीन अदालत करेंगे, और वैसे भी तौहीन अदालत तो एक है, उसके अलावा भी अगर वो ये नहीं करते, डेट नहीं देते, तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जाकर उनको हटाया जा सकता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है। ये फैसल सिद्दीकी साहब ने ये बात की है। अब मैं तहरीक इंसाफ की तरफ भी आऊँगा, लेकिन मैं आपको दोबारा सुनवाना चाह रहा हूँ कि ये कोई बात ये नहीं कि ये कोई किसी पार्टी के वकील हैं, कुछ हैं, ये ना ही कामरान खान साहब का तज्जिया है, ये एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के बड़े आईनी और कानूनी माहिर बता रहे हैं कि गिरफ्तारी, इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है। ये सुनिए। अगर इलेक्शन कमीशन इसकी कोई वायलेशन करेगा तो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल बी हेल्ड इन कंटेम्प्ट एंड ही कैन बी सेंट टू जेल। ही कैन बी सेंट टू जेल। जेल की बात हो रही है, फैसल सिद्दीकी साहब कर रहे हैं, और आगे सुनिए। That can be a ground for disqualification as the chief election commissioner. डिस्क्वालिफिकेशन भी, नौकरी से भी फारिग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं रहेंगे वो। He should think very hard. उनको बहुत गौर से इस पर सोचना चाहिए। He should think very hard। सोच ले ये होने वाला है उनके साथ। This order. अब
یہ ایک اور کانسٹیٹیوشنل فراڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل فراڈ کرنے کی کوشش کریں. اب یہ کامران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, ان کے آفیشیل ہینڈل سے ٹویٹ ہوا ہے, اور اس میں باقاعدہ وہ خود لکھ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی گرفتاری ہو سکتی ہے. واضح طور پر وہ آگاہ کر رہے ہیں, وہ یہ سوال نہیں پوچھ رہے کہ کیا چیف الیکشن کمشنر کی گرفتاری ہو سکتی ہے, کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے, جی یہ ہو سکتی ہے. اور اب اسی حوالے سے اسد عمر صاحب نے بھی بیان جاری کر دیا ہے کہ ان کو بھی آئینی اور قانونی ماہر نے بتا دیا ہے کہ اس پر گرفتاری بنتی ہے. آئینی ماہر کے حوالے سے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آئینی ماہر نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی گرفتاری بنتی ہے اسد عمر. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے ابھی سیکرٹری جنرل پارٹی پالیسی بتا رہے ہیں. اسد عمر نے الیکشن کمیشن کو فوری طور پر انتخابات کرانے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک آئینی ماہر نے بتایا ہے کہ اس معاملے پر چیف الیکشن کمشنر کی گرفتاری بنتی ہے. اب ظاہر ہے کہ تحریک انصاف اس طرف جائے گی. انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی ہے اور کہا کہ جی فوری طور پر کہا گیا تھا الیکشنز کے حوالے سے ڈیٹ دیں, لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا. اب انہوں نے کہا جی 4 دن تو انہوں نے اسی میں ضائع کر دیے, اور ابھی گورنر سے مشاورت ہو رہی ہے. گورنر پنجاب ملیک الرحمان صاحب کیا کر رہے ہیں کہ جی وہ اب ہائی کورٹ سے لکھ رہے ہیں کہ وہ مزید وضاحت کرے, وہ لکھے, جبکہ یہ بالکل واضح ہے کہ آپ نے تاریخ دینی ہے, فوری طور پر تاریخ دیں الیکشنز کی. اب وہ فوری طور پر کیا 4 دن گزر جائیں گے؟ اب معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ہے, سپریم کورٹ میں درخواست چلی گئی ہے, شعیب شاہین صاحب پہلے ہی گئے ہوئے ہیں. اب انہوں نے ایک اور درخواست دائر کر دی ہے کہ اس کیس کو جلدی سنا جائے, کیونکہ یہ پاکستان کا آئین کو توڑا جا رہا ہے. فیصل صدیقی صاحب کا میں حوالہ دے رہا کامران خان صاحب کے شو میں, انہوں نے کہا کہ یہ آمریت میں ہوتا تھا کہ الیکشن اس لیے نہیں کرانے کہ ریاست کو خطرہ ہے, ریاست کے وجود کو خطرہ ہے. یہ وہ بہانے تھے جو عامر لگایا کرتے تھے ڈکٹیٹرز. یہ حکومت یا کوئی بھی حکومت یہ کیسے کر سکتی ہے کہ وہی بہانے تراش کر آپ الیکشن ڈیلے کریں. انہوں نے کہا الیکشن نہ کروانے کا مطلب ہے کہ ملک میں آئین, جمہوریت, قانون سب ختم, سب پامال. تو اس لیے یہ بڑی خوفناک صورتحال ہوگی نہ صرف حکومت کے لیے بلکہ چیف الیکشن کمیشنر کے لیے. اب میں آپ کو پشاور ہائی کورٹ کے ریمارکس سنوا رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ان کے ریمارکس درج ہیں کہ جناب پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشنر گورنر خیبر پختونخوا غلام علی سے تحریری جواب طلب کر لیا, اور پوچھا گیا ہے انتخابات کی تاریخ کیوں نہیں دے رہے, یہ پوچھ لیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے. لاہور ہائی کورٹ فیصلہ سنا چکا, لاہور ہائی کورٹ کی عدالت کا فیصلہ خیبر پختونخوا میں پشاور ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی جمعرات تک آپ لکھ کر جواب دیں. کہا گیا کہ جی وہ ابھی ٹائم ہے گورنر کے پاس جواب دینے کا, وہ کہتے ہیں نہیں, وہ بات کی بات ہے کہ ابھی تاریخ وہ بعد میں دے سکتے نہیں, پہلے آپ جمعرات تک جواب دیں بس. اب ہو سکتا ہے کہ جمعرات کو پشاور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ سامنے آ جائے, اور یہ ایک بہت خوفناک جھٹکا ہوگا حکومت کے لیے. حکومت اگر بھاگتی ہے تو حکومت تو آئے گی کنٹیمپٹ میں, لیکن چیف الیکشن کمشنر بھی نہیں بچ سکیں گے, اور پھر آرٹیکل 6 کا جو ہے اس کے لیے رحموار ہو جائے گی. اور جب بھی تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو پھر وہ آرٹیکل 6 کی طرف جا سکتی ہے. تو لہٰذا گورنر کا یہ کہنا جی ہم دوبارہ خط لکھ رہے ہیں, مشاورت کی ہے, ذرا اور وضاحت کر دیں, اس میں میرا کیا لینا دینا ہے یہ ذرا بتا دیں. تو عدالتیں اتنی کوئی سیدھی نہیں ہے کہ وہ اس میں آ جائے. میں بیوقوف کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, تو ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ سب کیا گیم ہو رہی ہے. تو گورنر خیبر پختونخوا بھاگے, گورنر پنجاب بھاگے, اب مشکل ہے ان کا بھاگنا. اسد عمر صاحب نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ جناب ہر چیز بڑی واضح ہے اور ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے, یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. ادھر سپریم کورٹ میں معاملہ جا چکا ہے, اب چاہے یہ سپریم کورٹ پر حملے کریں کیونکہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. اور چیف جسٹس امرتا بندیال نے اس پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے کہ ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ جس طرح کے ہمارے اوپر حملے اور سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں کہ جی یہ کیوں کہہ دیا, وہ کیوں کہہ دیا, ہم سب نوٹ کر رہے ہیں. بلا وجہ یہ سب کہا جا رہا ہے, غلط چیزیں کہی جا رہی ہیں غلط طریقے سے کوٹ کر کے. اچھا, اب وہاں بھی سپریم کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہاں پر حملے شروع ہو گئے ہیں اور فیصلہ واضح ہے. اب پشاور ہائی کورٹ کیا کریں گے, تو یہ وکلا بھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا اب یہ حکومت بند گلی میں جا چکی ہے. اب آئین اگر توڑے گی, جو یہ توڑنے کی طرف جا رہی ہے, تو یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. اور یہ اسد عمر نے کہا ہے کہ جرم چھوٹا ہوتا ہے سزا ملتی ہے, یہ اتنا بڑا جرم ہے آئین توڑنے کا, تو اس میں سزا بھی پھر اتنی ہی بڑی بنتی ہے جو کہ آئین میں درج ہے. اور پھر آئین کے مطابق غداری کے برابر ہے, اس لیے ضروری ہے کہ بغیر وقت ضائع کیے فوری طور پر آئین اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق اعلان کیا جائے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر جناب ان کو تو اب اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تمام آئینی اور قانونی ماہر بتا رہے ہیں, میں نے آپ کو کوٹ کر دیا. اسد عمر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, کامران خان صاحب نے اس پر ٹویٹ کیا ہے, ان کے شو میں فیصل صدیقی صاحب آئینی اور قانونی ماہر انہوں نے بھی بول دیا ہے. تو لہٰذا اب
چیف الیکشن کمشنر پر یہ تلوار گرفتاری کی لٹک رہی ہے۔ ایک اور چیز کا میں ضرور حوالہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اب چونکہ حکومت بند گلی میں چلی گئی ہے اور اس کو یہ خوف ہے کہ کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے، تو اب دوبارہ عمران خان کی یاد آ رہی ہے۔ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں آئیں بیٹھیں، میں پی سی کرتا ہوں اگر شہباز شریف نہیں کرتے، تو اب وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب پہنچے ہیں صدر مملکت کے پاس اور کہہ رہے ہیں جی میثاق معیشت کر لیا جائے، اور آپ 170 ارب روپے کے ہم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں، ہم 17 سے 18% جی ایس ٹی کرنے جا رہے ہیں، جنرل سیلز ٹیکس جو بھی پاکستان میں چیز سیل ہوتی ہے بیچی جاتی ہے اس پر یہ لگے گا۔ تو پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، الگ الگ سے آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر اوپر جانے کی وجہ سے مہنگائی اور دیگر وجوہات سے، اب یہ بھی 17 سے 18% کی مہنگائی الگ آئے گی۔ اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر عمران خان نے یہ ظاہر ہے پی سی میں جانے سے اس لیے انکار کیا تھا کہ جو گند سارا یہ ان پر لادنا چاہ رہے ہیں، جی آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، یہ وہ ہے، میثاق معیشت کر لیں، عمران خان نے جانے سے انکار کیا۔ اب وہ صدر مملکت کے تھرو یہ کروانا چاہ رہے ہیں، تو اطلاعات یہ ہے کہ صدر نے انکار کر دیا ہے، کوئی آرڈیننس ان کی طرف سے نہیں آئے گا۔ اب حکومت نے سر جوڑ دیے، کابینہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی ہے کہ اگر صدر نہیں مان رہے تو پھر تو ہمیں جوائنٹ سیشن بلانا پڑے گا، قومی اسمبلی اور سینٹ کا، ساروں کو بلا کر یہ پاس کرنا پڑے گا، اور اس میں پھر تمام لوگ یعنی تمام پارٹیاں، ہر رکن ایم این اے ہو یا سینیٹر ہو، ظاہر ہے ان کی طرف سے ہوگا، اس کو کل کو عوام کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ بھی اس ووٹ میں شامل تھے جب پاکستان میں تاریخ کا سب سے بڑا مہنگائی کا، بے روزگاری کا، معیشت کی تباہی کا بم گرایا گا، تو آپ نے اس کو پاس کرنے میں اپنا پورا کردار ادا کیا تھا۔ یہ نہیں ہوگا صرف ہم حکومت میں تھے تو جناب ہم سے تو پوچھا نہیں گیا، ہم کیا کرتے کیسے کرتے، آپ کو ووٹ بھی اس میں ڈالنا پڑے گا۔ تو صدر نے اس پر انکار کر دیا ہے کہ میں نہیں آرڈیننس کی طرف جا رہا، میرے سے نئے کام کروائیں، تو لہٰذا اب حکومت، کابینہ، ان کی پارٹی، ساروں کو دوبارہ سر جوڑ کر بیٹھنا پڑ گیا ہے، پارلیمانی پارٹیوں کو بیٹھنا پڑ گیا ہے کہ کریں تو کریں کیا۔ اب ساروں کو یہی حل ہے کہ جناب یہ قانون سازی آئی ایم ایف کو منانا ہے تو یہ تو ہمیں بم گرانا ہے، اور اس کے لیے سارے مل کر آؤ بیٹھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔